ہے۔ تو حضرت علی اس عقیدے کے خلاف کیوں تعلیم دے رہے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کفر کے سامنے ڈٹ جانا، غلط بات کے سامنے ڈٹ جانا اور ڈٹتے ہوئے مر جانا، حق پر مر گئے، حق پر مرنا کفر اور باطل پر زندہ رہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر یہ دین کا جزء ہے، اپنی بات کو چھپا کر دوسرے کی بات کہہ دینا یہ دین ہے اور دین کا جزء ہے، تو حضرت علی نے اس کے خلاف کیوں دعوت دی؟ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ ابو بکر منافق تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہجرت کے وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا نے نبی کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ جبکہ وہ اپنی قوم میں موجود تھے، کفار ان کو پکڑنا چاہتے تھے، تو ابو بکر نے نبی کا ساتھ کیوں دیا؟ اگر وہ نعوذ باللہ منافق تھے، اوپر سے مسلمان ہوئے تھے، اندر سے کافر تھے، تو ہجرت کے سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا نے کیوں دیا؟ کہتے ہیں کہ اگر یہ کہیں کہ ابو بکر نے دنیاوی مال کے فائدے کے لیے نبی کے ساتھ ملے، منافق تھے، اندر سے کافر تھے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اکیلے مکے سے نکلے تو وہ کون سا فائدہ تھا، وہ کون سی مصلحت تھی جس کے لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی کا ساتھ دیا؟ حالانکہ ڈر یہ تھا کہ کفار کہیں اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ ان کو بھی قتل نہ کر دیں۔ یہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ جھوٹ اور تہمت ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مالی فائدے کے لیے ہجرت میں آپ کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ ہجرت کے پورے سفر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا مال نبی کریم پہ خرچ کرتے رہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ صحابہ نبی کریم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان صحابہ نے پھر مسیلمہ کذاب کے ساتھ، جھوٹی نبوت کے دعوے داروں کے ساتھ، مرتد ہو جانے والے عرب قبائل کے ساتھ، زکوٰۃ کا انکار کر دینے والے قبائل کے ساتھ ان صحابہ کرام نے جنگ کیوں کی؟ ان کو قتل کیوں کیا؟ اگر صحابہ خود ہی مرتد ہو گئے تھے تو مسیلمہ کذاب سے جنگ کیوں ہوئی؟ خالد بن ولید کیوں لشکر لے کر نکلے؟ صحابہ کرام کیوں لشکر لے کر نکلے؟ اگر واقعی یہ مرتد ہو گئے تھے تو وہ جو مرتد ہو چکے تھے ان کو واپس اسلام میں کیوں لے کر آئے؟ علی نے کسی کو کافر نہیں کہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کسی کو کافر نہیں کہا، نہ خوارج کو، حالانکہ خارجیوں نے آپ کے خلاف خروج کیا، آپ کو تکلیف دی، آپ سے جنگ کی، آپ نے ان کو بھی کافر نہیں کہا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حضرات حضرت علی کی تباہ کیوں نہیں کرتے اور کبار صحابہ اور نبی کی ازواج مومنوں کی ماؤں کی تکفیر کیوں کرتے ہیں، جبکہ علی رضی اللہ عنہ وارضا نے اپنے ساتھ جنگ کرنے والے خارجیوں کو اور دوسروں کو بھی کافر نہیں کہا، بلکہ جب خوارج کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضا سے سوال ہوا تو آپ سے پوچھا گیا هل هم کفرا، یہ خارجی کافر ہیں؟ قال هم من الكفر قد فروا، نہیں یہ تو کفر سے بھاگ کر آئے ہیں۔ قال اذن هم منافقون، کیا یہ خارجی منافق ہیں؟ قال لا ان المنافقین لا يذكرون الله الا قلیلا، نہیں یہ منافق بھی نہیں، کیونکہ منافق تو بہت تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور یہ خارجی تو بہت اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ قال فما تقول فيهم يا ابا الحسن والحسین، اے حسن و حسین کے بابا پھر ان خارجیوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا قال اقول فيهم اخوان قد بغوا علينا والله لا نبدأهم بقتال الا اذا بدأنا، اللہ کی قسم یہ ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ہمارے اوپر بغاوت کی ہے اور ہم ان سے اس وقت تک قتال نہیں کرتے جب تک یہ خود ہمارے ساتھ قتال کرنے پر تیار نہ ہو جائیں۔ نہج البلاغہ صفحہ 325 اور صفحہ 340 پر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضا حضرت علی سے بہت سے مسائل میں مشورہ کیا کرتے تھے، اور شیعہ کا عقیدہ ہے کہ عمر ظالم تھے، غاصب تھے، نعوذ باللہ کافر تھے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمر ظالم کافر ہوتے ہوئے اہل حق سے مشورہ کیوں کرتے تھے، حضرت علی سے مشورہ کیوں کرتے تھے، اور حضرت علی ایک ظالم کو، ایک غاصب کو مشورے دیا کیوں کرتے تھے؟ سنی اور شیعہ کتب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سلمان فارسی کو حضرت عمر نے مدائن کا امیر مقرر کیا اور عمار بن یاسر کو کوفے کا امیر مقرر کیا۔ شیعہ عقائد کے مطابق سلمان فارسی، عمار بن یاسر علی کے بہت بڑے مددگار اور حمایتی تھے اور شیعان علی میں سے تھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمار بن یاسر اور سلمان فارسی نے، جو کہ عمر رضی اللہ عنہ وارضا جو شیعہ عقائد کے مطابق کافر، نافرمان اور قرآن کی تحریف کرنے والے علی کے دشمن تھے، اس کی ظالمانہ حکومت میں گورنری کیوں قبول کی؟ امیر صاحب خلیفۃ المسلمین ظالم ہے، کافر ہے، قرآن کو بدلنے والا ہے، علی کا دشمن ہے، تو علی کے ساتھیوں نے اس کو کی گورنری کے عہدے کو قبول کیوں کیا؟ اے عقل مند لوگو، اے حق کی تلاش کرنے والو، اے وہ جو یہ چاہیں کہ ہم قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں، سوال کیا جاتا ہے، ذرا غور کیجئے، کیا اللہ کے نبی نے ہمیں نیک بیوییں تلاش کرنے کا حکم نہیں دیا؟
فوراً جواب میں یہ لوگ کہیں گے کہ ہاں بالکل اس میں کوئی شک نہیں. تو پوچھا جائے آج کے کسی آدمی سے کیا تم کسی زانی کی بیٹی سے نکاح کرو گے؟ تو کوئی بھی شیعہ اس پر تسلیم کرنے کے لیے تیار کہ نہیں اعوذ باللہ میں کیوں زانی کی بیٹی سے شادی کروں. تو آئیے یہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عمر زانیہ کا بیٹا تھا. یہ عقیدہ بہرانی نے اپنی کتاب کشکول میں جلد نمبر 3 صفحہ 210 پر لکھا. نعمت اللہ الجزائری نے یہی عقیدہ اپنی کتاب انوار النعمانیہ جلد نمبر 1 صفحہ 360 پر لکھا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ عمر ولد الزنا تھے اور اس کی بیٹی حفصہ منافقہ اور خبیثہ تھی بلکہ کافرہ تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولد الزنا کی بیٹی سے شادی کیوں کی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تم اپنے لیے اس کو پسند نہیں کرتے. آج کے دور کا بے غیرت سے بے غیرت انسان بھی اس کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا کہ وہ کسی زانیہ کی بیٹی سے شادی کرے. اور تمہارے عقیدے کے مطابق نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت عمر ولد الزنا تھے تو پھر حفصہ زانی کی بیٹی ہوئی, اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیوں کیا؟ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل یہ پیغام لے کر آئے کہ اس سے رجوع کیجئے, انہا قوامۃ صوامہ, یہ بڑے روزے رکھنے والی اور قیام کرنے والی ہے اور جنت میں بھی یہ آپ کی بیوی ہے, تو اللہ نے کیوں منع نہیں کر دیا؟ اگر تمہارا عقیدہ ٹھیک ہے, اللہ کی قسم تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتے ہو اور اپنے لیے جو پسند کرتے ہو رسول کے لیے اتنا بھی پسند نہیں کرتے. تم میں سے کوئی کسی بدکار سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اگر پتہ لگ جائے. اور نعوذ باللہ رسول پہ اتنی بڑی تہمت لگائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدکار کی بیٹی سے شادی کی. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ ہمیں حق کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ مملکت سعودی عربیہ کی حفاظت فرما. اللہ یہاں کے امن کی حفاظت فرما, یہاں کے حکام کی حفاظت فرما, یہاں کے علماء کی حفاظت فرما. اللہ اس مملکت, یہ توحید کی مملکت جہاں پر لا الہ الا اللہ کی حکومت قائم ہے, جہاں پہ قبر پرستی کا شرک موجود نہیں ہے, اے اللہ تجھ سے سوال کرتے ہیں اس کے امن کے بارے میں کوئی انسان اگر فکر اور پلاننگ کرے اس امن کو خراب کرنے کے لیے, اللہ تو اس پہ اپنا قہر نازل فرما. اللہ اگر یہاں کے علماء کے بارے میں کوئی گندی فکر رکھے, اللہ تو ان کو برباد فرما. اللہ یہ پھلتا پھولتا ہوا توحید کا بوٹا اسی طرح پھولتا رہے اور یہاں پہ تیری توحید غالب رہے. جن ظالموں کی آنکھوں میں یہ کانٹے کی طرح چبھ رہا ہے, اللہ تو ان ظالموں کے ہاتھوں کو توڑ دے. اللہ وہ سوچے جو اس پیارے ملک کے خلاف سوچتی ہیں, اللہ ان دماغوں کو شل کر دے اور ہمیں اپنے نبی کی محبت عطا فرما, اس کے صحابہ کی محبت عطا فرما, اہل بیت کی محبت عطا فرما. اسی پہ قائم رکھ, اسی پہ زندہ رکھ اور اسی پہ موت عطا فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.